اسلام آباد، راولپنڈی سمیت وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقے زلزلے سے لرز اٹھے۔ پشاور، سوات، مالاکنڈ، مردان، ہری پور، ہنگو، محمد شانگلہ میں زلزلے کے جھٹکے، میرپور، آزاد کشمیر اور گردنواں کے علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی 102 کلومیٹر تھی۔ اسلام آباد ایکسپریس کالا شاہ قاقو میں حادثے کے شکار 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ خواتین اور بچوں سمیت 30 مسافر زخمی۔ تمام زخمی DHQ شیخوپورہ اور دیگر اسپتالوں میں منتقل۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ٹرین لاہور سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ ٹریک کلیئر کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ وزیراعظم کا ٹرین حادثے پر اظہار افسوس، زخمیوں کو ترجیحی بنیاد پر فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ ٹرین حادثے پر 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ایڈیشنل جنرل مینیجر انفراسٹرکچر حماد رضا، چیف میکینیکل انجینئر گیرج یوسف لغاری، ڈائریکٹر سول عارف رحمان کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی 7 دن میں اپنی رپورٹ وزارت ریلوے کو ارسال کرے گی۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان نئے مساق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ قومی ڈائیلاگ کے تحت آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی شامل ہو۔ الیکشن کمیشن کی اثر نو تشکیل کی جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ بانی PTR بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے۔ ایک جو چوچو کا مربع تھا، سو کالڈ اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئل بیٹھے تھے، ان کے پاس دلائل بھی نہیں تھے، ان کے پاس حقائق بھی نہیں تھے۔ جھوٹ، فساد، انتشار اور پروپیگنڈا کے علاوہ ان کے اعلامیے میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اپوزیشن کے پاس دلیل ہے نہ حقیقت، صرف شور شرابہ ہے۔ اعلامیہ جھوٹ، فساد اور پروپیگنڈے سے بھرا ہوا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہا یہ لوگ ذاتی مفاد کے لیے چیخ رہی ہیں، ملک کی فکر نہیں۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بری طرح ناکام رکھیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کس منہ سے حکومت پر تنقید کر رہی ہیں؟ اپنے احساسوں سے متعلق قوم کو بتائیں۔ ایرانی صدر پاکستان کے سرکاری دور پر آ رہی ہیں۔ اپوزیشن رہنما سربراہان کے دوروں کو سبوتاژ کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ آئیں سب مل کر بیٹھیں، انتشار ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی مذاکرات کی پیشکش، کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم باغی نہیں، کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے۔ 5 اگست کو بانی نے پورا میں احتجاج کی کال دی۔ ویسٹر گوہر نے کہا گزشتہ روز کے عدالتی فیصلے سے تحریک انصاف کو دھچکا لگا۔ PTI اسمبلیوں سے استعفے یا بائیکاٹ پر غور کرے گی۔ راولپنڈی کی ATC نے علی امین گنڈا پور اور علیمہ خانم سمیت 18 PTI رہنماؤں کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار ملزم محمد اسماعیل کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ بانی PTI کے بیٹوں نے پاکستان آنے کے لیے ویزا درخواست دے دی۔ قاسم اور سلیمان نے ویزے کے لیے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رجوع کیا۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے درخواستیں چند روز قبل جمع کرائی گئیں۔ ہائی کمشنر نے بتایا ویزوں کے اجرا کے لیے اسلام آباد میں وزارت داخلہ کی منظوری کا انتظار کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی کے بیٹوں نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں ویزا درخواست نہیں دی۔ قاسم اور سلمان نے پاکستان کا آخری سفر نادرا کارڈ پر کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزارت داخلہ نے کسی بھی قسم کا ویزا جاری نہیں کرنا۔ وزارت داخلہ کے بارے میں ویزا سے متعلق دعویٰ حقیقت کے برعکس ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں علیمہ خانم کے پچھلے بیان کے مطابق بانی کے بیٹے شناختی کارڈ رکھتے ہیں۔ اگر سچ ہے تو انہیں پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں، اگر ویزے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہوا وہ پاکستانی نہیں۔ پاک چین دوستی بدلتے علاقائی اور عالمی حالات کے باوجود ناقابل شکست رہی۔ پاکستان آرمی اور پیپلز لبریشن آرمی حقیقی معنوں میں بھائیوں کی طرح ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا GHQ میں پیپلز لبریشن آرمی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب، کہا پاک چین تعلقات وقت کی آزمائشوں پر پورا اترنے والے منفرد اور مضبوط ہیں۔ چینی سفیر نے تقریب کے انعقاد پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ دہشت گردی خلاف جنگ میں پاک افواج کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔
امریکی ٹیرف کا عالمی نفاذ، پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں رعایت، پاکستان پر 19، بھارت پر 25% ٹیرف۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دی، وزارت خزانہ کا نہیں، 19% ٹیرف سے تجارت کے مواقع میسر آئیں گے، پاکستانی ٹیکسٹائل کو امریکی منڈیوں میں فروغ ملے گا، پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے نئے امکانات روشن ہوں گے، پاکستان کا امریکہ سے سرمایہ کاری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کرپٹو کرنسی میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ امریکی سفارت خانے نے کہا پاکستان سے اپنی شراکت داری آگے بڑھانا چاہتے ہیں، پاک امریکہ شراکت باہمی خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ سرمایہ کاری ہوگی امریکی کمپنیوں کی جانب سے پاکستان میں، اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کے نجی شعبے نے اٹھانا ہے۔ باقی ملکوں نے صرف تجارت پہ بات کی ہے، پاکستان آپ کو واحد ملک نظر آئے گا۔ امریکی صدر نے خود جو ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں سرمایہ کاری بھی ہوگی۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ٹیرف کے ساتھ ٹریڈ ڈیل بھی کی ہے۔ امریکہ نے تیل اور گیس اور توانائی شعبے میں سرمایہ کاری پر بات کی، دوسرے ملکوں کے ساتھ توانائی شعبے پر بات نہیں کی۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر رضوان سعید کی پروگرام سوالیہ میں گفتگو، کہا ضروری ہے کہ پاکستانی حکومت اور نجی شعبہ بیٹھے اور اقدامات اٹھائے۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا پاکستانی مصنوعات پر امریکی ٹیرف 15% ہونا چاہیے تھا۔ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تجارتی خسارہ معمولی ہے، ٹریڈ ڈیل میں کیے گئے وعدے چند ماہ میں پورے کر لیں گے، امید ہے کہ ٹیرف مزید کم کرانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امریکہ سے خام تیل کی خریداری، پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری نے امریکی خام تیل کی خریداری شروع کر دی۔ چیکو نے ویٹول سے 10 لاکھ بیرل WTI کروڈ خریدا، کارگو شپ امریکی تیل لے کر اکتوبر کے دوسرے ہفتے کراچی بندرگاہ پہنچے گا۔ وائس چیئرمین اسامہ قریشی نے بتایا امریکی خام تیل کی خریداری اگر تجارتی لحاظ سے منافع بخش اور دستیاب رہا تو کمپنی ہر ماہ کم از کم ایک کارگو درآمد کر سکتی ہے۔ ریفائنری ماہانہ 10 لاکھ بیرل امریکی خام تیل خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ریفائنری کی موجودہ ماہانہ استعداد 46 لاکھ بیرل ہے۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے سفارتی عملے اور اپنے شہریوں کے احتیاط کی ہدایت، رش والے مقامات پر جانے، غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ امریکی قونصل خانے کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عملہ اور شہری ہوٹلز، شاپنگ مال اور ریسٹورنٹس میں جانے سے گریز کریں، اپنی نقل و حرکت محدود رکھیں۔ جنگ سے پہلے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی پابندیاں تھیں، تو جنگ کے دوران اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ سارے ہمارے اثاثے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت۔ حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا سے پابندیاں ختم کی، انڈیا سے جنگ کے دوران اندازہ ہوا ڈیجیٹل میڈیا اصل ہتھیار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا PFUJ کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف جنگ میں ہماری میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا، بھارت بلوچستان سندھ کشمیر سے متعلق ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، PFUJ کی مدد سے ڈس انفارمیشن کے خلاف قانون سازی کی کوشش کریں گے، جرنلسٹ پروٹیکشن سے متعلق قانون سازی ہونی چاہیے، میڈیا انڈسٹری میں جبری برطرفیوں کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا یوم مطالبات منانے کا فیصلہ۔ افضل بٹ کہتے ہیں پہلے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے باہر احتجاج ہوگا، آخری مرحلے میں قومی اسمبلی کے سامنے مظاہرہ ہوگا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود آج پاکستان آئیں گے، وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ایرانی صدر کے ہمراہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب وزیر اعظم، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان نے بھارتی لوک سبھا میں آپریشن سندور سے متعلق بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارتی رہنماؤں کے الزامات اور اشتعال انگیز دعوے بے بنیاد ہیں، بھارتی وزیر داخلہ کا بیان جھوٹ اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ آپریشن سندور میں ہمارے پاس یہ لسٹ ہے، ہمارے 10 جوان شہید ہوئے ہیں، لیکن راجناتھ سنگھ جی نے
ये कहा, संसद में कहा कि हमारे किसी भी सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। साबिक हिंदुस्तानी फौजी ने मोदी सरकार से पाक भारत जंग के हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में 10 भारतीय फौजी हिलाक हुए और राजनाथ सिंह कहते हैं कोई फौजी नहीं मरा। मोदी कब तक अपनी शिकस्त से इनकार करेगा? इंडिया आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। FATF को खत भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहां पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊंगा भी सही। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का भारत के खिलाफ FATF जाने का ऐलान। कहा, भारत हमेशा से ही पाकिस्तान और खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस है। KP और बलूचिस्तान में भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करूंगा, भारत को ग्रे लिस्ट में डलवाऊंगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, भारत का गंडापुर के बयान को FATF में इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। इस जमात से किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। बलूचिस्तान भर में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज असलहे की नुमाइश और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह भर में 5 से ज्यादा अफराद एक साथ जमा नहीं हो सकते। महकमे दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया। एक कमेटी तश्कील देंगे। एक कमेटी जो है उन तमाम मसाइल की, मुश्किलात की न सिर्फ निशानदेही करेगी बल्कि उनके ऊपर काबिल अमल वो तजावीज़ जो है वो मुरतब करेगी जिनके ऊपर अमल करके बलूचिस्तान के मसाइल को जो है वो हल किया जा सके। जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं जाएगा। हुकूमत से मुआहदे के बाद लाहौर में धरना खत्म कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, लॉन्ग मार्च के शुरा ने 8 मुतालबात रखे। इस हवाले से एक मुआहदा हुआ है। बलूचिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल कमेटी बनेगी। हिदायतुर रहमान बलूच ने कहा, हम चाहते हैं फसाद नहीं, बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। गवर्नर हाउस सिंध में मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीब। खुसूसी तौर पर तैयार परचम लहरा कर 14 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी कौंसल जनरल, अरकान असम्बली और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कामरान टिचौली ने तकरीब से खिताब में कहा, इस बार जश्न आज़ादी बनाने का मजा कई गुना ज़्यादा है। पूरी कौम पाक अफवाज ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की। हमारी फोर्सेज ने भारत को धूल चटाई। 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की तकरीबात शायान शान तरीके से मनाई जाएंगी। आतिशबाजी, सकाफती मेला और तलबा के लिए प्रोग्राम्स होंगे। सिंध भर के अवाम को तकरीबात में शिरकत की दावत देता हूँ। चाहता हूँ मोदी को पाकिस्तान का परचम तोहफे में भेजूं। उन्हें पता चले ये वही झंडा है जिसने भारत को धूल चटाई। सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन के जरिए 21 लाख घर बन रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि हर घर की ज़मीन उस घर की औरत के नाम पर हो रही है। आज तक किसी और सूबे या किसी और पार्टी ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन के तहत हुकूमत सैलाब मुतासिन को 21 लाख घर बनाकर दे रही है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो कहती हैं, आज तक किसी सूबे या पार्टी ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो वादा किया, बिलावल ने उसे पूरा किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अमाराती सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने अमाराती सरमायाकारों इदारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। फिजाई आलूदगी कम करने वाली एंटी स्मोक गन्स लाहौर पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, एंटी स्मोक गन मशीनें लाहौर में लगाई जाएंगी। जहां आलूदगी बढ़ेगी, स्मोक गन खुदकार तौर पर फाल हो जाएगी। स्मोक गन्स पंजाब के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क से मुंसलिक होंगी। स्मोक गन्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के साथ भी मुंसलिक होंगी। अवाम के साथ स्मोक के खिलाफ जंग जल्द जीतेंगे।
کراچی میں سی بی او کے قریب مسجد کے اندر فائرنگ، سینئر وکیل قتل خواجہ شمس الاسلام تاجر کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، مزید 51 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امداد کے منتظر 30 افراد کو نشانہ بنایا۔ غذائی قلت کے سبب مزید 2 بچے اور 1 نوجوان دم توڑ گیا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈ کا فائنل آج برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔ ناقابل شکست پاکستان اور جنوبی افریقہ چیمپئنز مد مقابل۔ فائنل پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے کھیلا جائے گا۔ فائنل میں پاکستانی ٹیم بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ سابق کپتان قومی ٹیم شاہد آفریدی کی مانچسٹر پریس کانفرنس، کہا تمام کھلاڑی فٹ اور پریکٹس سیشن میں حصہ لیا ہے، پاکستان کی خاطر کھیل نہیں ہے، ڈاکٹر نے مجھے کھیلنے سے منع کیا ہے اس لیے میچ نہیں کھیل رہا۔ ایشیا کپ سے پہلے سجے گا ٹرائی سیریز کا میدان، شارجہ میں ٹکرائیں گے یو اے ای، پاکستان اور افغانستان۔ پی سی بی نے سہ ملکی سیریز کا شیڈول جاری کر دیا۔ سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں کھیلی جائے گی۔